ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب امام علی علیہ السلام اور امام غازی عباس علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے امام عباس علیہ السلام پر تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ اتنا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے زخم بھی ہوا تھا۔ لیکن اس پورے واقعے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ پورا واقعہ تفصیل سے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام بی بی ام البنین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اور بی بی ام البنین سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے۔ مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھلا دیا ہے۔ اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے؟ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے۔ مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے، اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے میرا بیٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت عباس علیہ السلام جب بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب کے سامنے آتے، دونوں ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظروں کو جھکا کر فرماتے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس نے عرض کیا، مولا، میرے بابا کہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تمہارا امتحان ہے، اور پھر فرمایا، جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات سے صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، بابا سے ذوالفقار لی اور باغ کی طرف چل دیے۔ اب حضرت عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم تھم کر چل رہی تھی، جنات نے اپنا رخ بدل لیا، چرند پرند بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ اب جنہوں نے آپس میں کہا آگے نہ جانا عباس علیہ السلام ہیں، پرندوں نے کہا آگے نہ جانا غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا اپنے رخ کو بدل رہی تھی، شام گزر رہی تھی، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا تیسرا پہر بھی گزر گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ ایک دور سے گھڑ سوار نظر آیا، ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی میں ایک گھڑ سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا، باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار، اے اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہا ہے، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھڑ سوار اور بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آگے آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، آج غازی عباس کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا، اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ ایک پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلایا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئیں۔ حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے،
امام غازی علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اس اجنبی کی تلوار اوپر اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی اور اجنبی نے دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکا دیا اور جاتے جاتے زمین پر جا لگی۔ پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور اوپر اٹھانا شروع کیا اور تلوار اوپر اٹھائی اور اجنبی کی تلوار سرک گئی۔ تلوار سرکی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازو پر ہلکا سا زخم لگا، اور پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا، عباس بڑے بہادر ہو، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے، اور یہ جملہ کہنا تھا کہ اس اجنبی کا اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واپس چلا گیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان شرمندہ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے ام البنین، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی، باغی باغی باغ میں آئیں اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پر زخم دے گیا، لیکن وہ بازو پہ زخم نہیں، وہ میرا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ میرے بازو پر زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں، لیکن اس نے میرے بازو پہ جو زخم دیا ہے نہ اس نے مجھے پریشان کر دیا، اس نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ اے میری ماں ام البنین، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، پس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت غازی عباس نے اپنے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عباس آپ فیل نہیں ہوئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ وہ آیا اور ایسی بہادری سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا اور میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس سنو، اب ہارے نہیں۔ علی نے حارث کو بچھاڑا، علی نے حیبر کو گرایا، علی نے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمر بن عبدود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سالوں کی عمر میں کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری یہ مجال کہ میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بیٹا، اسی لیے تو رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا۔